بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان بیبرس اپنے لشکر میں انتہا درجے کا ہر دل عزیز تھا۔ اس کے لشکری اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف سلطان کے اچانک اور تیز ترین حملوں اور لگاتار فتوحات کی وجہ سے تمام صلیبی جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گئے تھے، کیونکہ کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ سلطان بیبرس اب کس کو اپنی یلغار کا نشانہ بنائے گا۔ پھر ایک دن سلطان اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچا۔ طرابلس پہنچتے ہی سلطان کے مخبروں نے سلطان کو اطلاع کر دی کہ انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمنڈ بھی طرابلس میں قیام کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر سلطان کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی اور اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ سلطان نے ابھی تک طرابلس کا محاصرہ نہیں کیا تھا۔ طرابلس کے سامنے اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا۔ اگلے روز جب اہل طرابلس جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ جس میدان میں ان کے سامنے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا وہ تو بالکل خالی پڑا تھا۔ سلطان اور اس کے سب لشکری غائب تھے۔ اہل طرابلس یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمانوں کے سلطان کو ان کی عسکری طاقت اور قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا، اس لیے یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان نے انطاکیہ کو اپنا ہدف بنانے کا عزم کر لیا تھا۔ انطاکیہ کا حکمران بوہیمنڈ مشہور مورخ ابو الفسا کے الفاظ کے مطابق نہایت ہی شریر النفس اور کمینہ خصلت انسان شمار کیا جاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ انطاکیہ والوں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں کے سلطان نے طرابلس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ طرابلس کے محاصرے کا سن کر اہل انطاکیہ بالکل مطمئن تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ خطرہ طرابلس پر نہیں، ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ جس وقت سلطان نے طرابلس کے قریب پڑاؤ کیا تھا اور اس کی خبریں انطاکیہ والوں کو پہنچی تھیں تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان انطاکیہ کی زبردست قوت سے ٹکرانے کی کبھی جرت نہیں کریں گے، مگر ایک دن اچانک انطاکیہ والوں نے قلعے اور فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا کہ انطاکیہ کے چاروں طرف بے شمار علم کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ علم سلطان بیبرس کے لشکر کے تھے، اور پھر یہی لشکر آہستہ آہستہ انطاکیہ شہر کے قریب آتا چلا گیا۔ جب مسلمانوں نے انطاکیہ شہر کے قریب آ کر یک زبان ہو کر تکبیریں بلند کیں تو تکبیروں کی ان صداؤں نے انطاکیہ شہر کو اس کی بنیادوں تک لرزا کے رکھ دیا تھا۔ سلطان بیبرس کا انطاکیہ شہر پر حملہ اچانک بھی تھا، زوردار اور جرأت مندانہ بھی۔ وہاں جو صلیبی قوت تھی اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان اور اس کے لشکریوں کو روکیں اور انطاکیہ شہر میں داخل نہ ہونے دیں۔ انطاکیہ کے لوگ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ انطاکیہ شہر کی فصیل بہت بلند اور ناقابل تسخیر ہے، لیکن دوسری طرف حملہ آور ہونے والا بھی سلطان بیبرس تھا، جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر جانتا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے ایک حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ اب شہر کے گلی کوچوں کے اندر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شہر کی گلیوں میں خون بہنے لگا تھا، ہر طرف لاشوں کے انبار لگنے لگے۔ انطاکیہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو ان کے شہر کے اندر گھس آئے ہیں تو لشکریوں کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلح کرتے ہوئے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ دوسری طرف سلطان اور اس کے لشکریوں کو بھی یہ احساس تھا کہ وہ اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں، لہٰذا دشمن کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے سروں پر کفن باندھ کر جنگ شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمان لشکری یہ بھی جانتے تھے کہ اگر انطاکیہ میں وہ پسپا ہو کر شکست کھا گئے تو پھر مصر اور شام کے اندر بھی ان کی پناہ گاہیں اور شہر غیر محفوظ ہو کر رہ جائیں گے۔ گھمسان کی جنگ کے دوران سلطان بیبرس خود پہلو سے پہلو ملائے انتہائی جرأت مندانہ انداز میں دشمن پر حملہ آور ہوا۔ سلطان کی یہ جرأت اور ہمت دیکھتے ہوئے مسلمان لشکری آتش فشانی لاوے کی صورت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد تکبیریں بلند کرتے ہوئے انطاکیہ شہر میں جس سمت بھی وہ رخ کرتے اپنے پیچھے مرنے والے صلیبیوں کی لاشوں کے انبار لگاتے چلے جاتے تھے۔ شہر کے اندر ہولناک جنگ کے نتیجے میں کافی صلیبی جنگجو مارے گئے۔ جب انہوں نے اپنے لشکر کا اندازہ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر کا ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ہی شہر کی گلی کوچوں میں ہلاک ہو چکا تھا۔
وہ سمجھ گئے کہ اگر جنگ اس طرح جاری رہی تو مسلمان ان کے بچے کچے لشکریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لہٰذا آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد انطاکیہ کے امراء اور سالاروں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست قبول کر لی اور اطاعت پر آمادہ ہوئے۔ سلطان بیبرس کے ہاتھوں انطاکیہ شہر کے فتح ہونے سے مشرق کی سرزمینوں میں رومنوں کی قدیم ترین ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سلطان نے اب تک جو صلیبیوں کے خلاف ساحل کی فتوحات حاصل کی تھیں، انطاکیہ کی فتح ان سب سے بڑی فتح تھی، اور اس فتح کو مورخین عموماً فتح الفتوح کا نام دیتے ہیں۔ مشہور مورخ ابو الفدا لکھتا ہے کہ انطاکیہ شہر کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں صلیبی لشکر کے لگ بھگ 16,000 لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور لگ بھگ 1,00,000 کے قریب لشکریوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ قیدی ہونے کی وجہ سے ایک غلام کی قیمت صرف 12 درہم اور ایک نوجوان لڑکی صرف 5 درہم میں فروخت ہونے لگی تھی۔ یہاں سے سلطان کو اس قدر وافر مقدار میں مال غنیمت ملا کہ سلطان نے پیمانوں میں درہم اور دینار بھر بھر کر اپنے لشکریوں میں تقسیم کیے۔ مغربی اور عیسائی مورخین تعصب اور جانبداری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کے متعلق لکھتے ہیں کہ سلطان نے شہر کے تمام پرانے گرجوں اور قلعوں کو نظر آتش کر دیا۔ ان میں سے بعض کو عالمگیر شہرت حاصل تھی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ انطاکیہ میں آج بھی بہت سے پرانے گرجے اور قلعے موجود ہیں۔ جس وقت سلطان بیبرس نے انطاکیہ میں قیام کیا تھا، اس وقت انطاکیہ شہر کا حکمران بوہیمنڈ طرابلس میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اس کی غیر موجودگی ہی میں حملہ آور ہو کر سلطان نے انطاکیہ کو فتح کر لیا تھا۔ شہر کو فتح کرنے اور اس کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان نے ایک خط لکھا، اور قاصد کے ذریعے وہ خط اس نے طرابلس میں مقیم انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو روانہ کیا۔ اس خط میں سلطان نے لکھا تھا: انطاکیہ میں تمہارے آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ بچا جو تمہیں اس شہر کے انجام سے مطلع کرتا، اس لیے ہم خود یہ ناگوار فرض بجا لاتے ہیں۔ جن استحکامات پر تم کو ناز تھا وہ سب ملیہ میٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی بربادی پر تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے ہم ہی ہمدردی کا یہ فرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ سلطان بیبرس کا یہ خط جب انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو طرابلس میں ملا تو خط کے مندرجات اور انطاکیہ کے فتح ہو جانے کی خبر پر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے یہ سارے حالات یورپ کے مختلف بادشاہوں اور پاپائے روم کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے سلطان بیبرس کے خلاف مدد طلب کی، لیکن کوئی بھی سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا، اور مایوس ہو کر وہ طرابلس سے نکل کر قبرص کی طرف چلا گیا تھا۔ آرمینیا کا بادشاہ بیٹن بڑا متعصب، اسلام دشمنی میں سب سے آگے رہنے والا تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہلاکو خان اور دوسری منگول قوتوں کا ساتھ دیتا رہا تھا، اور جب سلطان بیبرس نے منگولوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا اور صلیبیوں کے خلاف تلوار بلند کی تو اس آرمینیا کے حکمران بیٹن نے صلیبیوں کی بھرپور انداز میں مدد کرنی شروع کر دی تھی۔ سلطان نے اس کی عسکری طاقت اور قوت کی بھی کمر توڑ کر رکھ دی اور اس کے بیٹے کو بھی زندہ گرفتار کر لیا۔ اپنے بیٹے کی گرفتاری پر بیٹن بڑا پریشان، فکرمند اور بےتاب ہوا، لہٰذا اپنے بیٹے کو سلطان سے چھڑانے کے لیے اس نے فدیے میں ایک کثیر رقم سلطان کو ادا کی، جس کے جواب میں سلطان نے اس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔ اسی دوران سلطان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ سلطان کی وسیع فتوحات کی خبریں یورپ تک پہنچ گئی ہیں، اور یورپ میں پھر ایک بار صلیبی جہاد کا آغاز اسی طرح شروع ہو گیا ہے جس طرح اس سے پہلے سلطان عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا تھا۔ ساتھ ہی سلطان کو یہ خبریں پہنچنی شروع ہو گئیں کہ یورپ والوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، اور اب وہ لشکر سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ یہ خبریں سن کر سلطان نے اپنی مزید پیش قدمی کو روک دیا اور قاہرہ پہنچا۔ سلطان جب قاہرہ پہنچا تو قاہرہ کے لوگوں نے سلطان کی فتوحات کی وجہ سے اس کا ایسا شاندار استقبال کیا جس کی مثال تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ ساتھ ہی لوگوں نے فتوحات کے بعد سلامتی کے ساتھ سلطان کے واپس آنے پر شکرانے کی نمازیں بھی ادا کیں۔ یورپی ملکوں میں سب سے پہلے فرانس کا بادشاہ لوئی نہم نے سلطان کے خلاف حرکت کی۔ اس حملے سے 22 سال پہلے بھی
فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہو کر 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا کی تھی، اور سلطان بیبرس ہی نے اسے ذلت آمیز شکست دی تھی اور اسے گرفتار کر کے قید و بند کی صعوبتوں سے بھی گزارا تھا۔ لیکن اس کا مذہبی جوش ابھی تک سرد نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے انطاکیہ کی عیسائی سلطنت کے خاتمے کی خبر سنی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے خواب ایک بار پھر دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کو پاپائے اعظم کلیمنٹ چہارم کا ایک خط ملا، جس میں فرانس کے بادشاہ کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ ارض مقدس کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑانے کی کوشش کرے۔ سن 1270 میں وہ صلیبی جنگجوؤں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر فرانس سے ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ جہاز میں سوار ہو رہا تھا، اس وقت اس کے کچھ سالاروں نے مشورہ دیا کہ براہ راست بیت المقدس کی طرف جانے اور اس پر حملہ آور ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو زیر کر لیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ارض مقدس میں ہمارے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے مصر اور شام کی حکومت پر ضرب لگا کر اسے اپنے سامنے زیر کیا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد ارض مقدس پر بھی کسی دقت کے بغیر قبضہ ہو جائے گا۔ فرانس کے بادشاہ نے اپنے سالاروں کی اس تجویز کو منظور کر لیا اور سب سے پہلے وہ افریقہ میں تیونس کے ساحل پر اتر گیا۔ تیونس میں اس وقت بنو مرین کی حکومت تھی اور یہاں حکومت کرتے ہوئے انہیں ابھی صرف 2-3 برس ہی گزرے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساحلی علاقوں کا کوئی خاص اہتمام نہ کر سکے تھے۔ تاہم وہ ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کے اندرونی علاقوں میں حملہ آور صلیبیوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان بیبرس قاہرہ میں بیٹھ کر صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے مخبر اسے یورپی حملہ آوروں کی نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ کیے ہوئے تھے، اور اس نے بھی ان یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست عسکری تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ جس وقت لوئی نہم تیونس کے ساحل پر اترا، اس وقت بنو مرین ان پر ضرب لگانے کے لیے ملک کے اندرونی حصوں میں پوری طرح تیار تھے۔ دوسری طرف سلطان بیبرس بھی فرانسیسیوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا تھا، لیکن ان دونوں قوتوں کے علاوہ ایک اور قوت بھی اسی دوران حرکت میں آ گئی، اور وہ خداوند قدوس کی بے آواز لاٹھی تھی۔ ہوا یوں، جس وقت لوئی نہم اپنے لشکر کے ساتھ تیونس کے ساحل پر اترا، اس کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور بڑی تیزی سے اس کے لشکری مرنے لگے۔ اس کا وہی حشر ہوا جو مکہ معظمہ پر حملے کے وقت ابرہہ کے لشکر کا ہوا تھا۔ تیونس کے ساحل پر ہزاروں صلیبی اپنے بادشاہ سمیت طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئے، اور جو باقی بچ گئے ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور جس کا جہاں منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ اس طرح فرانس کا بادشاہ لوئی نہم، جس 8ویں صلیبی جنگ کی ابتدا مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتا تھا، قدرت نے اسے عبرت خیزی میں تبدیل کرتے ہوئے ناکامی اور نامرادی میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ فرانسیسی لشکر کی تباہی اور بربادی اور ان کے بادشاہ کے مر جانے کے بعد انگلستان میں بھی مذہبی جوش اور ابال اٹھ کھڑا ہوا۔ انگلستان کے بادشاہ ہنری سوم کا بیٹا ایڈورڈ مذہبی جوش اور جذبے میں آ کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے پر آمادہ ہوا۔ ہنری سوم کا یہی بیٹا ایڈورڈ اس کے بعد ایڈورڈ اول کے نام سے انگلستان کے تخت پر بیٹھا تھا۔ ایڈورڈ نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بہت سے رؤساء اور امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ فلسطین کی طرف سفر کرتے ہوئے ایڈورڈ نے راستے میں کچھ عرصہ ستالیہ میں بھی قیام کیا، یہاں تک کہ اپنے جرار لشکر کے ساتھ فلسطین کے شہر عکا پہنچ گیا۔ لیکن انگلستان کے اس لشکر کا انجام بھی فرانسیسی لشکر کے انجام سے ملتا جلتا ہی ہوا۔ فلسطین کے ساحل پر پہنچ کر سب سے پہلے ایڈورڈ ایک شدید ترین بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کئی ہفتوں تک لگاتار بخار میں مبتلا رہنے کے بعد جب اسے بخار سے نجات حاصل ہوئی تو ایک دن ایک مسلمان قاصد کسی اہم شخصیت کا خط لے کر اس کے پاس پہنچا۔ ایڈورڈ نے جو ہی خط پڑھنا شروع کیا، آنے والے اس قاصد نے بغل سے ایک چھری نکالی اور اسے گھونپ دی۔ اس سے ایڈورڈ شدید زخمی ہوا، لیکن کئی ماہ زیر علاج رہنے کے بعد اس کی جان بچ گئی، لیکن وہ خوف اور دہشت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایڈورڈ پر اس حملے کے باعث اس کے لشکر کے اندر بھی خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایڈورڈ کا سارا مذہبی جوش و جذبہ کافور ہو گیا۔ دوسری طرف انگلستان میں اس کے باپ ہنری سوم کو جب خبر ہوئی کہ فلسطین میں اس کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اس نے قاصد پر قاصد بھیج کر اس کو واپس آنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایڈورڈ
14 ماہ فلسطین میں قیام کرنے کے بعد ناکام اور نامراد اپنے وطن لوٹ گیا۔ فلسطین میں اس کے قیام کے دوران انگلستان کے صلیبیوں کو مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور ہونے یا دست درازی کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ خود سلطان بیبرس نے بھی اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ دراصل سلطان یہ چاہتا تھا کہ جو ہی انگلستان کے ان لشکریوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ ان کی راہ روکے گا اور سمندر کی جانب بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ ارض فلسطین میں سلطان بیبرس کی پے در پہ متواتر فتوحات نے اس کا رعب اور دبدبہ بٹھا دیا تھا، اور یہ سارے شکست خوردہ صلیبی فلسطین سے بھاگ کر اب قبرص میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہاں انہوں نے اپنا ایک مستقر بنا لیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنا شروع کیا تاکہ اس بحری بیڑے کی مدد سے سلطان بیبرس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کی تلافی کر سکیں۔ سلطان کو جب ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو ان کا قلع کما کرنے کے لیے ایک جنگی بحری بیڑا قبرص کی طرف روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ بحری بیڑا قبرص نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ راستے میں ایک خوفناک سمندری طوفان کا شکار ہو گیا۔ سلطان کو اپنے اس بحری بیڑے کے نقصان کا بہت دکھ ہوا، تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری۔ حکم دیا کہ فوراً ایک نئے بحری بیڑے کی تیاری کا کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں سلطان ایک بہت بڑا اور نیا بیڑا تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو پہلے بحری بیڑے سے بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ اس بحری بیڑے کی تیاری کے بعد اس سے کام لینے کا موقع نہ ملا، اس لیے کہ قبرص میں جو عیسائی جا کر جمع ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ٹھان رہے تھے، جب انہیں خبر ہوئی کہ سلطان نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر لیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اپنے ارادے انہوں نے ملتوی کر دیے۔ تاہم سلطان کو اپنے نئے بحری بیڑے کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں کو سمندر کے راستے سلطان کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی کبھی جرت نہ ہوئی۔ یورپ کی طرف سے جب صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کا خطرہ ٹل گیا، انگلستان اور فرانس کے لشکر بھی ناکام اور نامراد ہو گئے، تب اس عظیم فاتح نے فلسطین میں وہ علاقے جو ابھی تک صلیبیوں کے قبضے میں تھے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کیا۔ سلطان بیبرس کی نقل و حرکت اس قدر تیز ہوتی تھی کہ صلیبی اس کے عزائم کو بھانپ نہ سکتے تھے۔ سلطان نے ان کے مضبوط قلعوں کی بنیادیں تک کھود کر تباہ و برباد کر دی تھیں۔ ایسا سلطان نے اس لیے کیا تھا تاکہ آنے والے دور میں پھر کوئی صلیبی لشکری وہاں قیام کر کے مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے، اور جو قلعے سلطان نے ابھی فتح نہ کیے تھے اور ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، ان قلعوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا دکھائی دیا۔ ان کے صلیبی حکمران سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کافی بحث کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سلطان سے صلح کر لینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو سلطان یکے بعد دیگرے سب کو فتح کرتے ہوئے فلسطین سے انہیں مٹا کر رکھ دے گا۔ چنانچہ باقی بچنے والے سارے قلعوں نے ایک سفارت تیار کی۔ یہ سفیر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہایت عاجزی اور خجالت آمیز انداز میں صلح کا پیغام دیا اور آئندہ مطیع اور فرمانبردار رہنے کا وعدہ کیا۔ سلطان کیونکہ بڑا وسیع الظرف انسان تھا، صلیبیوں کی منت سماجت پر اس کا دل بھر آیا اور اس نے کچھ شرائط پر ان سے صلح کرنے کی آمادگی ظاہر کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ صلیبی اپنے قلعوں کے موجودہ استحکامات میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ان قلعوں اور شہروں میں مقیم مسلمانوں سے رواداری کا برتاؤ کریں گے اور نواحی علاقوں کے مسلمانوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ صلیبیوں نے سلطان کی ان شرائط کو فوراً تسلیم کر لیا۔ اس طرح صلیبیوں نے معاہدہ کرنے کے بعد آئندہ کے لیے سلطان کا مطیع اور فرمانبردار رہنے کا وعدہ کیا۔ اس معاہدے کی اہمیت اس لحاظ سے اور بڑھ گئی کہ اس معاہدے پر انگلستان کے بادشاہ کے بھی دستخط ہوئے، گویا سب نے سلطان بیبرس کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لی تھی۔ منگولوں اور صلیبیوں کی طاقت اور قوت کا خاتمہ کرنے کے بعد اب سلطان ایک تیسری قوت کی طرف متوجہ ہوا، اور یہ باطنی تھے جنہیں خشیشین بھی کہتے ہیں۔ اس تحریک کی بنیاد ایک شخص حسن بن صباح نے رکھی تھی۔ وہ دنیاوی لحاظ سے ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت اور بلند ہمتی کے بدولت بڑا عروج حاصل کیا۔ اس نے پہلے قلعہ الموت پر قبضہ کیا، جو مازندان میں نہایت پیچیدہ گھاٹیوں کے اندر ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا اور کسی دشمن کے لیے
خون کے دریا میں تیرے بغیر اس پر قبضہ کرنا محال تھا۔ حسن بن صبا نے اس قلعے کو اپنا صدر مقام بنایا اور پھر مزید قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے آخری دور میں ابن صباح کی قیادت میں باطنیوں نے بڑا زور پکڑا اور انگنت قلعوں پر قبضہ کر کے اپنی تحریک کو خاصا مضبوط اور مستحکم بنا لیا تھا۔ حسن بن صباح نے دشوار گزار پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک پرفضا گھاٹی میں ایک مصنوعی جنت بھی بنوائی۔ مورخین نے اس مصنوعی جنت کا ایسا دلکش نقشہ کھینچا ہے کہ نگاہوں کے سامنے اصلی جنت کے نظارے گھوم جاتے ہیں۔ ابن صباح اپنے کچھ مریدوں کو بھنگ پلا کر مدہوش کر دیتا اور پھر ان کو اسی مدہوشی کی حالت میں اس مصنوعی جنت میں منتقل کر دیا جاتا جہاں انتہائی خوبصورت لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ چند دن ان کو اندر رکھا جاتا، پھر دوبارہ مدہوش کر کے جنت سے باہر نکال دیا جاتا اور پھر اس کے ذمے کوئی اہم کام لگا دیا جاتا اور اس سے کہا جاتا کہ وہ کام کرو گے تو دوبارہ اسی جنت میں جاؤ گے۔ لہٰذا وہ لوگ دوبارہ اسی جنت میں جانے کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے تھے۔ یہ شیطانی جنت کیسی تھی اور کس طرح ان لوگوں کو تیار کر کے جلیل القدر دینی رہنماؤں اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سلطانوں پر حملے کروائے گئے، کل سے شروع ہونے والی سیریز میں سنیں۔ اتنی طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد حسن بن صباح اور اس کے جانشین جس شخص کو اپنا مخالف پاتے اسے کسی مرید کے ہاتھوں قتل کروا دیتے۔ ان بدبختوں نے مسلمانوں کے پشت پناہ اور مجاہد کبیر سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی حملہ آور ہونے سے دریغ نہ کیا۔ یہ تحریک لگ بھگ 170 سال تک عالم اسلام کے جسد کا ناسور بنی رہی۔ باطنیوں پر ہلاکو خان حملہ آور ہوا تھا اور اس نے اس تحریک کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اس تحریک کے مسلح لوگوں نے سلطان بیبرس کے خلاف بھی سازشیں کی تھیں اور اطراف کے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ سلطان نے کئی سال تک ان کی شر انگیزیوں کو برداشت کیا، لیکن آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور صلیبیوں کو اپنے سامنے بالکل زیر کرنے کے بعد سلطان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک طوفانی یلغار میں سلطان ان کے قلعوں پر حملہ آور ہوا۔ ایک کے بعد دوسرے قلعے کی وہ اینٹ سے اینٹ بجاتا چلا گیا۔ جن لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا وہ سلطان اور اس کے لشکروں کے ہاتھوں انتہائی ذلت اور رسوائی سے مارے گئے۔ اس طرح اس خونی تحریک کو جہاں ہلاکو کے ہاتھوں نقصان پہنچا، وہاں یہ تحریک سلطان بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ ان میں سے جو لوگ بچے اور سلطان سے معافی مانگی، انہیں سلطان نے اپنے لشکریوں کی نگرانی میں مصر کے اندر آباد کیا اور انہیں پرامن زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سلطان نے اب 3 قوتوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا تھا، ایک منگول، دوسرے صلیبی اور تیسرے باطنی تحریک۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ واپس آ گیا، مگر سلطان کو اطلاع ملی کہ اس کے علاقوں پر ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان نے اپنے سپہ سالار امیر کلاؤن کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، جس نے ہلاکو کے بیٹے اباقہ خان کے لشکر کو پے در پے شکستیں دیتے ہوئے اسلامی سرحدوں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ شکست کھانے کے بعد ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان نے صلیبیوں سے مدد حاصل کر کے اور ان کے تعاون سے ایک بار پھر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لینا چاہا، لیکن ابھی وہ پیش قدمی ہی کر رہا تھا کہ شام کی سرحدوں کے قریب ایک میدان میں اباقہ خان اور سلطان کا ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں سلطان نے منگولوں کو ایسی بدترین شکست دی کہ اس سے پہلے عین جالوت میں منگولوں کو جو شکست ہوئی تھی، یہ شکست اس شکست سے بھی زیادہ رسوا کن اور ذلت آمیز تھی۔ اس سے منگولوں پر ایک طرح سے سلطان کا رعب اور خوف طاری ہو گیا اور آنے والے دور میں انہیں کبھی بھی مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی جرت اور جسارت نہ ہوئی۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست دینے اور مار بھگانے کے بعد سلطان کچھ عرصہ دمشق میں مقیم رہا۔ اس دوران سلطان سخت بخار میں مبتلا ہو گیا۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا، لیکن کسی بھی طبیب کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ سلطان کا آخری وقت آ چکا تھا، لہٰذا سن 1277 کو عالم اسلام کے اس بطل جلیل اور دنیا کے نامور سالار نے 57 برس کی عمر میں اس فانی دنیا سے کوچ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
سلطان کی وفات پر تمام عالم اسلام میں گہرے غم و رنج کا اظہار کیا گیا اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ اس کے برعکس صلیبیوں، منگولوں اور اس طرح کی دوسری قوتوں نے اپنے سب سے بڑے حلیف کی موت پر بے پناہ مسرت اور اطمینان کا اظہار کیا۔ دمشق کو ایک بار پھر یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے اپنے دور کے سب سے بڑے مجاہد اسلام کے جسد خاکی کو اپنی خاک کے اندر جذب کر لیا۔ اس سے پہلے الملک العادل سلطان نور الدین زنگی، مجاہد کبیر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی وہیں دفن تھے۔ سلطان بیبرس کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ تاریخ اسلام کی ان تینوں عظیم شخصیتوں نے صلیبیوں کے خلاف معرکہ آرائیوں میں نام پیدا کیا اور صلیبی قوتوں پر ضرب لگاتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کی، اور تینوں نے دمشق میں سفر آخرت اختیار کیا اور تینوں دمشق میں ہی آسودہ خاک ہوئے۔ دمشق میں سلطان بیبرس کا مقبرہ اس کے لقب الملک الظاہر کے نسبت سے الظاہر کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں آج کل عظیم الشان کتب خانے ہیں۔ مشہور امریکی مورخ فلپ کے بیان کے مطابق اس کتب خانے میں دنیا کا ایک قدیم ترین نسخہ موجود ہے جو کاغذ پر لکھا گیا ہے، جو مسائل امام احمد بن حنبل کہلاتا ہے، اور اس پر جو تاریخ ثبت ہے وہ ہجری 226 ہے۔ سلطان کی وفات کے بعد صلیبیوں اور منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کہ سلطان نے جو لشکر تیار کیا تھا اس نے سلطان کے بعد بھی ان قوتوں پر سلطان ہی کے انداز میں ضرب لگائی۔ اس طرح سلطان نے عالم اسلام کی حفاظت کے لیے جو حصار قائم کیا تھا وہ اس کے بعد بھی مدتوں قائم رہا، اور کوئی اسلام دشمن قوت اس حصار کو پار کر کے مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث نہ بن سکی۔ اپنے بے مثال کارناموں کی بدولت سلطان جب تک زندہ رہا عمومی طور پر عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص اہل مصر اور شام کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اور جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا تو اس کے عظیم کارنامے اسلامی تاریخ کے سنہری باب کا حصہ بن گئے۔ سلطان بیبرس، جس کو صلاح الدین ثانی بھی کہا جاتا ہے، کو تاریخ دانوں نے فراموش کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان بیبرس کے متعلق لکھا گیا یہ سلسلہ نہایت ہی مختصر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔